الرحمن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون. ہر قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے واسطے خاص ہیں. انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. حضرت محترم، اسلامی طرز زندگی میں، اسلامی طرز حیات میں سیلف کنٹرول، اپنی ذات پہ قابو ہونا توجہ کے ساتھ، اپنے جسم پہ، اپنے نفس پہ، اپنے معاملات پہ، اپنی عادات پہ قابو ہونا، دین اسلام میں اس کی بہت زیادہ تاکید، حکم اور تلقین کی گئی ہے. توجہ سے سنیں، ہمیں آزاد نہیں چھوڑا گیا کہ ہم بحیثیت انسان جو جی میں آئے کرتے پھریں، جو زبان پہ آئے کہتے پھریں، جو عمل اپنی مرضی دے. نہیں، لوگ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ملتی ہے، اس کا معنی مفہوم سمجھتے ہی نہیں، عمومی طور پہ اس کو صحیح معنوں میں نہیں لیا جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ شاید معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مومن کی زندگی عذاب ہی عذاب ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. بڑے بڑے مومن گزرے ہیں، انبیاء گزرے ہیں، اولیاء گزرے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے بہت سے ایسے گزرے ہیں جن کی زندگیوں میں ان کے اوپر نعمتوں کی بہار تھی، اللہ رب العالمین کی طرف سے انعام و اکرام تھا. انبیاء بادشاہ رہے ہیں، جناب سلیمان علیہ السلام، جناب داود علیہ السلام سلطنتوں کے مالک تھے. تو کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ مومن نہیں تھے؟ ان کی زندگیاں قید خان نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کا یہ معنی اور مفہوم نہیں ہے کہ مومن ہر وقت عذاب و آزمائش میں مبتلا رہتا ہے. نہیں، اس کا حقیقی معنی اور مفہوم یہ ہے کہ جس طرح ایک قیدی اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتا ہے، بولنے آزادانہ زندگی گزار سکتا ہے، نہیں، اسی طرح مومن آزاد نہیں ہوتا، مومن خود مختار نہیں ہوتا. مومن جو جی میں آئے نہیں کرتا پھرتا، یا جو مومن کے دل و دماغ میں آئے وہ نہیں کہتا پھرتا، بلکہ مومن اللہ رب العالمین کے احکامات کا پابند ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کے احکامات کے تابع ہوتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا غلام ہوتا ہے. وہ آزاد نہیں ہوتا، وہ اپنی مرضی کی زندگی نہیں جیتا، بلکہ ہر معاملہ، ہر کام، ہر عمل، ہر قول، ہر فعل سے پہلے وہ یہ دیکھتا ہے، سوچتا ہے، سمجھتا ہے یہ عمل، یہ قول، یہ معاملہ
اللہ کی رضا کا سبب ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہے، یا اللہ نہ کرے یہ اللہ رب العالمین کی ناراضی کا سبب بن رہا ہے، اللہ رب العالمین سے دوری کا وجہ بن رہا ہے، یہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا سبب تو نہیں بن رہا، وہ ہر معاملے سے پہلے اس لیے مومن اپنے قول و فعل میں آزاد نہیں، یہی وجہ ہے مومن کی زندگی، مومن کا عمل، مومن کی زبان، مومن کا قول و فعل، اس کے لیے سیلف ڈیفنس، سیلف کانفیڈنس اور سیلف کنٹرول، یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اپنے آپ کو کھلا بیگاروں مددگار چھوڑ دیں اور کھلے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کھلے جانور کی طرح چھوڑ دیں، جو جی میں آئے بکتے پھریں، جو جی میں آئے کہتے پھریں، جو جی میں آئے کرتے پھریں، نہیں، آپ کا کنٹرول ہونا چاہیے اپنی ذات پہ، اپنے دل پہ، اپنے دماغ پہ، اپنے قول و فعل پہ، سوچ سمجھ کے بولا کریں، سوچ سمجھ کے کہا کریں۔ آج کی گفتگو، آج کا موضوع میں پہلے وضاحت کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آگے چلنا آسان ہو جائے گا۔ ہم نے اس حوالے سے گفتگو کرنی ہے، اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کو، گفتگو مسلمانوں کے لیے، اور الحمدللہ ہم سارے یہاں پہ مسلمان بیٹھے ہیں، سننے سمجھنے والے، اور آگے جہاں تک ہم نے پہنچانا انشاءاللہ یہ مسلمانوں کے لیے گفتگو ہے۔ ہم اپنی گفتگو میں آزاد بولنے سارے نہیں ہیں، ہم پابند ہیں، ہمیں سیلف کنٹرول چاہیے، ہمیں بہت محتاط ہونا چاہیے، ہمیں سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے، ہر لفظ ہمارے منہ سے نکلنے والا، ہر بات ہماری زبان سے نکلنے والی، اس کے متعلق ہمیں خوب غور و فکر کر کے، تدبر کر کے، سوچ سمجھ کے زبان سے لفظ نکالنا چاہیے۔ کیوں؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ہم اپنی زبان سے جو جملہ نکالتے ہیں وہ رائگاں جاتا ہے، وہ ضائع جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں، ہمارے ہاں، ہمارے مذہب میں، ہمارے دین میں، ہمارے اسلام کی تعلیمات میں ہمیں یہ کنسپٹ دیا گیا، ہمیں یہ سمجھایا گیا، ہمیں یہ سکھلایا گیا، آپ زبان سے جو جملہ نکالتے ہیں، جو لفظ نکالتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے؟ باقاعدہ اس کا اندراج ہوتا ہے، باقاعدہ سیو کیا جاتا ہے، باقاعدہ محفوظ کیا جاتا ہے، ہر لفظ تحریراً یا جس انداز سے بھی اللہ رب العالمین اس کو محفوظ رکھتے ہیں، وہ محفوظ ہوتا ہے۔ اور وہ کیوں محفوظ ہوتا ہے، کیوں سیو کیا جاتا ہے، کیوں اس کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے؟ کل آپ کو آپ کے ہر قول کا جواب بولنے دینا ہوگا، کل ہر لفظ کے بدلے آپ زبان سے اچھی بات نکال رہے ہیں، آپ کو اس کا صلہ بھی ملے گا، آپ زبان سے بری بات نکال رہے ہیں، اس کا صلہ بھی بولے ملنا ہی ملنا ہے۔ آپ زبان سے کسی آیت کی تلاوت کر رہے ہیں، آپ زبان سے کوئی ذکر اذکار کر رہے ہیں، آپ زبان سے کوئی اچھی بات کر رہے ہیں، کسی کو خوبی کی بات، اچھائی کی بات، خوشی کی بات آپ سنا رہے ہیں، آپ کو اس کا بھی اجر ملنا ہے، آپ کو اس کا بھی صلہ ملنا ہے۔ اور اگر آپ کسی کی دل شکنی کر رہے ہیں، کسی کو گالی بک رہے ہیں، کسی کو برا بلا کہہ رہے ہیں، کسی کی چغلی غیبت کر رہے ہیں، جھوٹ بک رہے ہیں، اول فول بک رہے ہیں، جو بھی کہہ رہے ہیں اس کا صلہ بھی آپ کو مل کر اس لیے محفوظ ہو رہا ہے۔ اب حدیث مبارکہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو سمجھ میں آئے گی، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العبد یتکلم بکلمۃ من رضوان اللہ تعالی ما یلقی لها بالا یرفع بها درجۃ فی الجنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ اپنی زبان سے کلمہ کہتا ہے اور وہ کلمہ عام کلمہ ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی خاص بات نہیں ہوتی، وہ بڑا سوچ سمجھ کے نہیں کہہ رہا ہوتا، بڑی گہرائی میں جا کے کوئی بات نہیں کر رہا ہوتا۔ لیتکلم بکلمۃ من رضوان اللہ تعالی ما یلقی لها بالا، بندہ پرواہ بھی نہیں کرتا، بندہ غور و فکر بھی نہیں کرتا، تدبر بھی نہیں کرتا، ویسے ہی زبان سے ایک بات نکلتا ہے، لیکن وہ بات اللہ کے ہاں پسندیدہ ہوتی ہے، اللہ کی رضا کا سبب بنتی ہے، اللہ اس کی اس ایک بات کی وجہ سے جنت میں اس کے درجات بلند کر دیتے ہیں۔ اور اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصویر کا دوسرا رخ ہے ان العبد یتکلم بکلمۃ من سخط اللہ تعالی ما یلقی لها بالا یهوی بها فی جہنم۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنی زبان سے کلمہ نکالتا غور و فکر نہیں کرتا، سوچتا سمجھتا نہیں ہے، کوئی بڑی گہرائی میں جا کے بڑے درد میں ڈوب کے نہیں کہتا، ویسے ہی زبان سے کہہ دیتا ہے، ویسے ہی منہ میں آئی بات بک دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یلقی لها بالا،
اس کے متعلق سوچتا بھی نہیں، اس کے متعلق فکر بھی نہیں کرتا، اسے احساس بھی نہیں ہوتا میں نے کیا جملہ کہا، میں نے کیا بات کی. وہ ایک جملہ، ایک بات اسے جہنم کے گڑھوں میں گرا دیتی ہے. ایک حدیث مبارکہ میں الفاظ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ہے اتنی گہرائی میں بندے کو جہنم میں ایک بات ڈال دیتی ہے. سمجھنے کی بات کیا ہے؟ ہمارے لیے یہ رخصت نہیں، ہمارے لیے یہ آسائش نہیں، ہمارے لیے یہ سہولت نہیں کہ ہم جو جی میں آئے کہتے بیرے، جو زبان پہ بولتے بیرے. نہیں، اگر من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹ لگا دی ہے ہمارے چہروں پہ، ہمارے منہوں پہ مہریں لگ گئی ہیں، پابندی لگ گئی ہے. اگر آپ کا اللہ پہ اور آخرت میں ایمان ہے، اگر آپ مومن ہیں، اگر آپ ایمان والے ہیں. ایمان والے کیسے؟ جن کا اللہ میں ایمان ہے اور جن کا آخرت میں ایمان ہے. اللہ اکبر. کیا ان کے لیے پابندی ہے؟ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. یا خیر کی بات کہیں، خیر کی بات کہہ سکتے تو خیر کی بات کہیں. اگر خیر کی بات منہ سے نہیں نکلتی تو خاموش رہے، چپ رہے، فضول گفتگو نہ کریں، فالتو بات نہ کریں، بری بات نہ کریں. اچھائی کی بات کر سکتے ہیں، بلائی کی بات کر سکتے ہیں، خیر کی بات کر سکتے ہیں تو کریں، ضرور کریں. اگر خیر کی بات نہیں کر سکتے تو خاموش ہو جائیں، چپ رہیں. میرے ذہن میں یہ خیر کی بات اور آخرت پہ ایمان کے حوالے سے جناب عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جو 5ویں خلیفہ مانے جاتے ہیں، خلیفہ عمر ثانی بھی جنہیں کہا جاتا ہے رحمہ اللہ، ان کا ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا یہ آخرت کے حوالے سے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے اور آخرت پہ ایمان رکھتا. جناب عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو کسی نے گالی بکی، توجہ کے ساتھ کسی نے ان کو گالی دی، یہ خاموش رہے، خاموش رہے. ساتھی نے کہا آپ اس کو جواب کیوں نہیں دیتے؟ اس نے آپ کو گالی دی ہے، اس نے آپ کو خلیفہ وقت تھے، اور خلیفہ بھی وہ کہ اسلام میں جو خوشحال ترین خلیفہ گزرے ہیں نا ان میں سے ایک یہ خلیفہ تھے جن کی خلافت میں بہت زیادہ خوشحالی مسلمانوں نے دیکھی. بعض لوگوں نے تو یہاں تک تھا وہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کا دور تھا جس میں ایک عورت گلے میں سونے کا ہار پہن کے ایک علاقے سے نکلی اور دوسرے علاقے تک سفر کیا، کسی نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا. بعض نے کہا یہ وہی دور تھا، وہ دور گزر چکا جس دور میں مسلمانوں کے پاس اتنا مال و زر آیا تھا کہ لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے بندہ ڈھونڈتے تھے. بعض نے کہا وہ بھی آنا ہے، بعض نے کہا یہ گزر گیا. ان کے دور میں اتنی خوشحالی، ان کے دور میں دین کا یہ عالم تھا. معروف بات یہ ہے لوگ آپس میں گفتگو کرتے تھے، جہاں 3 بندے جمع ہوتے تھے آپس میں ایک دوسرے کو خیر کی دعوت. حسان جی بڑی توجہ سے، 4 بندے 3 بندے جہاں جمع ہوتے تھے بات کیا کرتے تھے؟ یار نماز پڑھی ہے، یار قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، ذکر و اذکار کی ہے، کوئی برائی تو نہیں ہو رہی تم سے. لوگوں کی عام گفتگو یہ بن چکی تھی. اتنا دین نافذ ہو گیا تھا، اتنا اسلام ایک خلیفہ اوپر اچھا آنے سے. ایک بندہ جس طرح آج کل کے دور میں ہمارے ہاں اوپر حکمران برے ہیں تو نتیجہ ہر وقت اور پیٹرول کی قیمتیں دیکھی ہیں اور بجلی کا ریٹ سنیا پھر بتاتا ہے اور گیس سنیا پھر مہنگی ہو رہی اور سنیا پھر نمبر ٹیکس. یہ حکمرانوں کا ثمر ہوتا ہے، یہ حکمرانوں کا نتیجہ. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ان کا دور یہ تھا جہاں 3 مسلمان 2 مسلمان جمع ہوتے تھے خیر کی بات کرتے تھے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات. بھائی نماز پڑھی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، ذکر اذکار کر رہے ہو، برائی کے کاموں میں. یہ عالم تھا. ان کو کسی بندے نے گالی دی، ان کو کسی بندے نے گالی دی. دینے والے دیتے ہیں، ہر دور میں ہوتے ہیں، ہر آہٹ میں ہوتے ہیں. کسی پوچھنے والے نے پوچھا حضرت آپ گالی کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر. توجہ کے ساتھ کہنے لگے اللہ کی قسم اگر قیامت نہ آنی ہوتی نا تو پھر میں اس کی بات کا جواب دیتا. سمجھ آئی ہے؟ کہا اگر قیامت نہ آنی ہوتی نا تو پھر میں اس کی بات کا جواب دیتا. اب مجھے ڈر ہے، اب مجھے خدش ہے، اب مجھے خوف ہے، چونکہ قیامت آنی اور کل مجھے اپنی گفتگو کا جواب دینا ہے، لہذا میں گالی کے جواب میں گالی کیوں دوں؟ میں اس کی بات کا جواب کیوں دوں؟ میں نہیں دے سکتا. امام وقی رحمہ اللہ ان کو کسی نے گالی بکی، لوگوں نے کہا حضرت گالی کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ اللہ اکبر. کہنے لگے ہم نے علم اس لیے سیکھا تھا، ہم نے علم اس لیے سیکھا تھا کہ ہم لوگوں کی گالیوں کے جواب میں گالیاں ہی بکیں. نہیں، ہمارا علم ہمیں مجبور کرتا ہے، ہمارا علم ہمیں سکھاتا ہے.
بڑے لکھے ہونے کا، سمجھدار ہونے کا، عقل مند ہونے کا، دانا ہونے کا یہ فرق ہوتا ہے۔ دانا انسان، عقل مند انسان، پڑھا لکھا انسان گالی کا جواب گالی سے دیتا، بولے نہیں، وہ نہیں گالی کا جواب تو انج کیا تیری ایسے شیر کو سوا شیرین کا جواب پتر۔ یہ پڑھے لکھوں کے جملے نہیں ہیں، یہ پڑھے لکھوں کی باتیں نہیں ہیں، یہ پڑھے لکھوں کے طرز عمل نہیں، ان کے رویے نہیں، یہ برے لوگوں کی بات ہوتی ہے جو گالی کا جواب گالی سے اور برائی کا جواب برائی سے۔ اسلام والے، ایمان والے وہ اپنی فکر کرتے ہیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت، ان کی زبان سے صرف خیر کے جملے نکلتے ہیں، بھلائی کے جملے نکلتے ہیں، اچھی بات نکلتے، بری بات وہ زبان سے نکالتے بولنے نہیں نکالتے، وہ بری بات زبان سے کیوں؟ قرآن کریم اللہ اکبر، من کان یرید العزہ فللہ العزۃ جمیعا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان فرمایا جو عزت چاہتا ہے تو عزت کس کے پاس ہے؟ بولیں سارے بولیں، کس کے پاس ہے؟ من کان یرید العزہ فإن العزۃ للہ جمیعا، ساری عزتوں کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے، اور اللہ فرماتے ہیں اللہ عزت کسے دیتے ہیں؟ عزت ملتی کسے؟ الیہ یصعد الکلم الطیب، ہر وہ بات جو اچھائی پہ مشتمل ہوتی ہے، آپ کا ہر وہ جملہ جو خیر والا ہوتا ہے، آپ کا ہر وہ لفظ جو خیر والا ہوتا ہے، اچھائی والا ہوتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی طرف ڈائریکٹ بلند ہوتا ہے، وہ سیدھا اللہ کی طرف لے کے جایا جاتا ہے۔ ذرا سوچے، تصور کریں، گفتگو آپ کریں اور پہنچائے جائیں رب تک، تو کیا شان ہے، کیا مقام ہے۔ یہ اچھی باتوں کا ثمر ہے، یہ اچھی باتوں کا ثمر ہے، یہ اچھی باتوں کا نتیجہ وہ اللہ رب العالمین کی طرف بلند کی جاتی ہیں، وہ اللہ کی طرف بڑھائی جاتی ہیں۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتی اکولها کل حین باذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، مالک قرآن کریم میں، توجہ کے ساتھ، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اچھے کلمات، اچھی باتیں، اچھی گفتگو، اچھا انداز، اللہ نے اس کے مثال بیان فرمائی۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، کیا تم نے دیکھا نہیں اللہ نے اچھے کلمہ کی مثال، اچھی گفتگو کی مثال، اچھے جملہ کی مثال کو بیان کیا کس طرح؟ کشجرۃ طیبہ، جس طرح ایک پاکیزہ درخت ہوتا ہے، خوبصورت درخت ہوتا ہے، اصلها ثابت وفرعها في السماء، اس کی جڑیں زمین میں مضبوطی سے تھمی ہوتی ہیں، مضبوطی سے گاڑی گئی ہوتی ہیں، وفرعها في السماء، اس کی جو اونچائی ہوتی ہے، اس کی جو بلند و بالا شاخیں ہوتی ہیں وہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہوتی ہیں۔ اچھا کلمہ اس کی مثال اس درخت کی طرح اس کی بلندی ہوتی ہے، اس کی شان ہوتی ہے، جس طرح کوئی ایسا درخت ہو جو زمین میں بڑی۔ یہ کون مثال دے رہا ہے؟ اللہ رب العالمین، جو زمین میں مضبوطی سے گاڑا گیا ہو، جس کی اصلها ثابت، جڑیں زمین میں مضبوطی سے ہو، اور وہ فرعها فی السماء، اس کی اونچائی آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہو۔ تؤتی اکولها کل حین باذن ربها، وہ ہر وقت اپنے کھانے والوں کے لیے بہترین پھل اللہ کے حکم سے دیتا ہی رہتا ہے۔ یہ اچھی گفتگو کی مثال ہے، یہ اچھی بات کی مثال ہے، ان سے ہر بندہ ہر وقت لطف اندوز ہی ہوتا ہے، فائدہ ہی اٹھاتا ہے، اچھائی ہی اٹھاتا ہے، بلائی ہی اٹھاتا ہے، خیر ہی اٹھاتا ہے۔ اس کا ثمر اللہ کی ذات تک ہوتا ہے، یہ اس کی شاخیں اللہ تک پہنچتی ہیں۔ اچھائی سے کہے گئے جملے، اچھائی سے کہی گئی باتیں یہ اللہ رب العالمین تک بلند کی جاتی ہیں۔ حضرات محترم غور و فکر ہی نہیں کرتے، ہم تدبر ہی نہیں کرتے، زبان سے بولتے ہیں، منہ سے الفاظ نکالتے ہیں، ہمارا گمان ہی نہیں ہوتا، ہمارا خیال ہی نہیں ہوتا۔ وہ جملے اچھائی میں شمار ہو رہے ہیں، وہ جملے خیر میں شمار ہو رہے ہیں، وہ جملے بہتری میں شمار نہیں، ہمیں بالکل قطعاً احساس نہیں ہوتا۔ وہ جملے دل شکنی میں شامل ہو رہے ہیں، کسی کا سینہ چیر رہے ہیں، کسی کی زندگی کو برباد کر رہے ہیں، کسی کا اٹھنا بیٹھنا حرام کر رہے ہیں، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا، ہمیں تصور ہی نہیں ہوتا۔ انداز، اللہ اکبر، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مثالیں ملتی ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے مثالیں ملتی ہیں، تابعین تبع تابعین سے مثالیں ملتی ہیں۔ غور و فکر کے ساتھ میں نے چند ایک مثالیں بیان کرنی ہیں، بڑے غور سے سنیے گا۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان کے متعلق سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہمشیرہ جناب حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں حفصہ تمہارا بھائی ہے نا جو عبداللہ، یہ بڑا ہی اچھا آدمی ہے، نعم العبد، عبداللہ بڑا کمال آدمی ہے، عبداللہ بڑا اچھا. رشتہ پتہ کیا بنتا ہے جناب عبداللہ کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ بولے سالہ. ہمارے ہاں گالی ہے نا، اللہ اکبر. ہمارے ہاں تو یہ جھگڑا ہی جھگڑا ہے، ہمارے ہاں تو یہ نفرت ہی نفرت ہے، ہمارے ہاں تو یہ تانا ہی تانا ہے، ہمارے ہاں تو یہ ٹیز کرنے کا ایک بہانہ ہے. بیوی سے جب بات کرنی تو اپنے پراوانوں نے اور میرے سالے نے نہیں دیکھا، میری سالے نے انہوں نے کام. ہمارے ہاں تو یہ ٹیز کرنے کا انداز. اور یہ دوسری طرف دیکھیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں ماجی سے، اپنی اہلیہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ حفصہ عبداللہ بڑا اچھا آدمی ہے، عبداللہ بڑا شاندار آدمی ہے. اللہ اکبر. ہاں عبداللہ اگر ایک عمل کر لینا تو عبداللہ کمال ہی ہو جائے. اگر اس میں ایک خوبی، ایک ہی جملہ ہے کہا عبداللہ بڑا گفتگو کا انداز دیکھیے گا، عبداللہ بڑا شاندار آدمی ہے، عبداللہ بڑا کمال آدمی ہے. پہلے تعریف کی کہا ایک بات اس میں اور شامل ہو جائے عبداللہ کو کمال ہو جائے، خیر ہو جائے. ماجی فوراً متوجہ، اللہ کے پیغمبر کیا چاہتے ہیں، کیسا ہو عبداللہ؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ اگر یہ تہجد کی نماز، رات کی نماز شروع کر دینا تو عبداللہ کمال کا بندہ بن جائے. اور دیتے ہیں اپنے سالوں کو دین کی دعوت، ہم کرتے ہیں ان کی اچھائی، کرتے ہیں ان کی تعریف. مجھ پہ تانے ہوں گے، مجھے طنز کیے جائیں گے، سسرالیاں دا، بیویاں دا، تو پتہ نہیں ساس سورے دا انہوں بڑا چاہ ہونا دے. اور نہیں، میں حدیث جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنا رہا ہوں. طنز کرنا تو معاذ اللہ ان پہ کر لو، تانا دینا تو انہیں دے لو. وہ تعریف کر رہے ہیں، وہ تذکرہ کر. عبداللہ بڑا اچھا آدمی ہے، ایک خوبی صرف وہ اختیار کر لینا. کیا؟ اگر وہ دین پہ اس طرح عمل کرے کہ رات کی نماز پڑھا کرے نا تو کمال ہو جائے. جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے یہ بات جا کے بتلائی، عبداللہ تمہارے متعلق اللہ کے پیغمبر نے یہ جملے کہے ہیں، اللہ کے پیغمبر نے یہ بات فرمائی ہے. ایک ہی جملہ تھا. عبداللہ بڑا اچھا آدمی ہے، کبھی یہ تہجد کی نماز شروع کر دینا تو کمال ہو جائے. اب ان کے بیٹے جناب سالم، جناب عبداللہ بن عمر کے بیٹے ہیں، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پوتے جناب سالم کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے ساری زندگی اپنے باپ کو راتوں کو سوتے نہیں دیکھا. میرے باپ نے جب سے اللہ کے پیغمبر کا یہ ایک جملہ سنا تھا، میرا باپ رات کو بہت کم سوتا تھا، ساری رات عبادت کر. صرف ایک کلمہ، صرف ایک جملہ اس نے کہا پلٹ دی. میں پڑھ رہا تھا جناب جعفر بن سلیمان تابعی ہیں رحمہ اللہ، کہتے ہیں میں گزر رہا تھا تو ایک وادی میں نے دیکھا، دو پہاڑوں کے درمیان ایک وادی تھی. میں نے وہاں دیکھا ایک بدوی دیہاتی، توجہ کے ساتھ گفتگو ہے نا، گفتگو کا فن ہے. کہتے ہیں میں نے ایک بدوی دیہاتی کو دیکھا، اس کے پاس اونٹ تھے اور اتنے اونٹ تھے کہ انہوں نے پوری وادی کو بھر دیا ہوا تھا، اتنی تعداد میں اونٹ. کہتے ہیں اس کے پاس گیا، اس سے پوچھا یہ اونٹ تمہارے ہیں؟ توجہ کے ساتھ، یہ اونٹ ہے؟ بولے تمہارے؟ کہنے لگا نہیں ہیں اللہ کے، اللہ نے میرے ہاتھ میں تھمائے ہوئے ہیں. جملہ ہی ہے نا، ہیں کس کے؟ ہیں اللہ کے، اس نے تھمائے میرے ہاتھ میں ہو. کمال جملہ، ایک جملہ ہی ہے نا. ایک بات جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معروف یہ واقعہ ہے. جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کسی نے آپ بڑے ہیں یا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ توجہ کے ساتھ سوال کرنے والے نے سوال کیا حضرت آپ بڑے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ جواب میں پتہ ہے کیا فرمایا؟ فرمانے لگے کہ بڑے تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پیدا پہلے میں ہوا تھا. سمجھ آ رہی ہے گفتگو؟ اور جملے ہیں باتیں ہیں. بڑے تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، ہاں پہلے پیدا میں ہوا تھا. جناب ابن اسیمین
یہ بہت بڑے عالم ہیں، ہماری یہ پچھلی صدی کے عالم گزرے ہیں، بہت بڑے عالم، ابن اسیمین سعودیہ کے، اللہ اکبر. ان کے بارے میں ایک دکتور ہے بشار، وہ لکھتے ہیں میں نے ان سے اختلاف کیا تو میں نے 300 جگہ پہ ان کے ساتھ اختلاف کیا، لیکن میں نے جب بھی ان کا نام، یہ غالباً علامہ البانی کے حوالے سے لگا، کہتے ہیں میں نے جب بھی اختلاف کیا میں نے ساتھ علامہ کا لفظ ضرور لکھا. میں نے ان کے ساتھ اختلاف کرتے ہوئے ان کی تضحیق نہیں. ہمارے ہاں تو فیس بکیں بڑی ہیں نا، ٹرینڈ ہے، شوخی ہے، شہرت کا ذریعہ ہے. جو میں چلے میں کیوں برے الفاظ کہوں، میں کیوں گناہگار بنوں. ہر وہ بندہ جس کو گھر میں کوئی نہیں پوچھتا وہ سوشل میڈیا پہ شہرت چاہتا ہے، وہ فیک آئی ڈی بنائے گا اور علماء کو گالیاں بکنی شروع کر دے گا، علماء کو برا بھلا کہنا. عالم آپس میں کھلے عام سرے عام اپنی آئی ڈی سے اشتہارات میں، خطابات میں، جلسوں میں، جلوسوں میں، کیوں جی ہو رہے ہیں یہ کام، جلسے جلوسوں میں دوسرے علماء کو گالیاں بکی جا رہی ہیں، برا بھلا کہا جا رہا ہے، ایک دوسرے پر تنقید. اور اللہ کی قسم وہ غیر مسالک والی بات تو بڑی دور رہ گئی نا. اب تو اپنا مسئلہ کی محفوظ نہیں، اب تو اپنی جماعتیں محفوظ نہیں ہو رہا. قاری صاحب یہ کام کا نہیں، آپس میں ایک دوسرے کو پورا جلسہ لکھا ہوتا ہے سیرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس، اہل حدیث کانفرنس، نام یہ ہوتے ہیں شان زیبا، اور ہوتا اپنے علماء کے خلاف. اس میں گالیاں، اس میں لشر گفتگو، بےہودہ گفتگو، اور یہ سیرت بیان کر رہے ہو، یہ شان بیان کر رہے ہو، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سیرت بیان کر رہے ہو. سٹیج پہ کھڑے ہو کے تمیز ہی کوئی نہیں، تو چھوڑے نہیں. کہتے 300 مرتبہ میں نے ان سے اختلاف کیا، میں نے ان کے ساتھ علامہ کا لفظ نہیں چھوڑا. درس دے رہے تھے توجہ کے ساتھ، وقت میرا پورا آنا، میں نے آپ کو چند باتیں بتا دی. ابن اسیمین درس دے رہے تھے تو دوران درس کسی وجہ سے خاموش ہوئے، وقفہ کیا. تو چودھری صاحب بڑے متوجہ ہونا، دوران درس وقفہ کیا، خاموش ہوئے کسی وجہ سے. دوبارہ درس شروع کرنے لگے تو حاضرین مجلس میں سے نا جو لوگ بیٹھے درس سن رہے تھے، اور میں سے کسی ایک بندے سے پوچھا میں کیا کہہ رہا تھا، ہماری گفتگو کہاں پہ پہنچی تھی، میں کیا بات کر. وہ کہنے لگا مجھے نہیں پتا، مجھے بولنے سارے مجھے نہیں پتا حضرت آپ کیا کہہ. ناراض ہوئے، کہنے لگے تمہیں پتہ ہی نہیں تو درس میں کیا کرنے بیٹھے ہو، تمہیں نہیں پتا میں کیا کہہ رہا تھا. اللہ اکبر. وہ بندہ آگے سے کہنے لگا مجھے نہیں پتا آپ کیا کہہ رہے تھے، میں تو درس میں اس لیے بیٹھوں میں نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن رکھی ہے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو ذکر کرنے والوں کی محفل میں بیٹھتا ہے وہ چاہے ان میں شامل ہو یا نہ ہو وہ محفوظ ہے، وہ محروم نہیں رہتا، وہ محروم نہیں ہوتا. جو ذکر کرنے والوں کی محفل میں موجود ہوتا ہے نا اللہ کا، وہ ان کی خیر سے محروم نہیں. مجھے نہیں پتا آپ کیا کہہ رہے تھے کیا نہیں کہہ رہے تھے، میں ویسے آپ کی مجلس میں شامل ہوں تو انشاءاللہ اللہ کی خیر پا رہا ہوں. ابن اسیم میں نے سنا تو رونے لگ گئے، کہنے لگے ہم نے کوشش کی تھی اسے سکھانے کی، یہ ہمیں سکھا کے گیا ہے. کوشش ہم کر رہے تھے اسے سکھانے کی، یہ الٹا ہمیں سبق پڑھا کے گیا ہے. جملے ہیں، باتیں ہیں. میں پڑھ رہا تھا تو میں نے ایک ماں کا واقعہ پڑھا کہ لکھنے والے نے لکھا تھا وہ جب اپنے بچوں کو فجر کی نماز کے وقت اٹھاتی تھی نا تو کہتی تھی اٹھو میرے بچوں فجر کی نماز پڑھ لو، میں نہیں چاہتی کہ جب ہم جنت میں جائیں تو تم میں سے کوئی کم ہو، تم میں سے کوئی فجر نہ پڑھنے کی وجہ سے جنت میں ہمارے ساتھ نہ جائے. میں نہیں، جملے ہیں حضرات محترم، باتیں ہیں. اللہ کے لیے کوشش کریں اپنی زبان سے اچھے جملے، اپنی زبان سے خیر کے جملے، اپنی زبان سے بھلائی کے جملے. بڑی مثالیں ہیں، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اگر مجھے موقع ملا میں اگلے جمعے آپ کو بتلاؤں گا اس حوالے سے بری بات کے تاثرات کیا ہوتے ہیں، بری بات کے اثر انداز، یہ کیسے اثر انداز. کوشش کریں اپنی زندگی میں خیر کا جملہ، خیر کی بات. ہم پابند ہیں، اچھی زبان سے بات نکلتی ہے، نکالنے وغیرہ خاموش کریں. عمل کریں گے سارے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کے خیر کی باتیں کہیں گے، بری باتوں سے ہاتھ نہ نیچے کریں، بری باتوں سے زبان کو محفوظ رکھیں گے انشاءاللہ، پکا وعدہ انشاءاللہ. نیت ہماری ہے انشاءاللہ، عمل اللہ کرنے کی توفیق دیں گے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له
वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, पहले खुतबे जुम्मा में अल्लाह की तौफीक से इस हवाले से वज़ाहत की गई, जब भी ज़ुबान से बात निकालें जुमला कहें, अच्छा जुमला कहें, खैर का जुमला कहें, बुरी बात ना कहें। जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी जो फजीलत बयान की है, मुख्तसर सी फजीलत ही सुन लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहन्नम का जिक्र फरमा रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नागवारी का इज़हार फरमाया और फरमाया इत्तकुन नार वलो बिशक्की तमरा फइल्लम तजिद फबिकलिमतिन तय्यबा। हमारे यहाँ पहला टुकड़ा बयान किया जाता है, दूसरा नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहन्नम से बचो चाहे खजूर का एक टुकड़ा देकर, और अगर तुम्हारे पास खजूर का टुकड़ा भी देने के लिए नहीं तो फिर क्या, कलिमतन तय्यबा, अच्छे कलिमा के साथ जहन्नम से बच जाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इंसान के हर जोड़ पे रोजाना सदका करना लाजिम है, और जिस बंदे के पास सदका करने के लिए कुछ ना हो, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो सिर्फ जुबान से अच्छी बात कह दे, अच्छा जुमला कह दे, अल्लाह के हाँ ये भी सदके में शुमार होता है। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि कल क़यामत के दिन जन्नत में कुछ ऐसे महल होंगे जिनके अंदर से बाहर और बाहर से अंदर का मंजर नजर आ रहा होगा। सहाबा ने पूछा अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये महल किन के होंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनकी सबसे पहली खूबी होगी जब बात करेंगे अताबुल कलाम, पाकीज़ा गुफ्तगू करते होंगे, लुचर गुफ्तगू नहीं करते होंगे, बुरी बातें नहीं करते होंगे। ये उनकी सबसे पहली खूबी होगी जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन वो महल अता फरमाए। तो कोशिश ये करें अपनी जुबान की भरपूर हिफाजत करें, जुबान से जब कलिमा के अच्छा जुमला के, अच्छी बात के, किसी पे तनकीद, किसी को तान, किसी को तंज, किसी को अल्लाह की कसम ये उसके लिए पता नहीं कितने नुकसान दे, हमारे लिए जरूर नुकसान दे। उसको अजियत देती है तो उल्टा गुना हमें ही मिलता है। आप किसी को टीज करके खुश होते हैं, आप किसी को अजियत पहुंचा के खुश होते हैं, खुश ना हुआ करें। आप अपने लिए गुनाह इकट्ठे कर रहे हैं, जहन्नम का वबाल इकट्ठा कर रहे हैं, अल्लाह की नाराजगी मोल ले रहे हैं। लिहाजा कभी भी बुरे कलिमात, बुराई के कलिमात, तकलीफ देने वाले कलिमात ये ना कहें, अच्छी बातें, अच्छे जुमले, अच्छे लफ्ज। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन, उसके अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ जो मोमिन का पसंदीदा तरीन अमल, खूबसूरत तरीन अमल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो किसी मोमिन को खुश करना। तो खुश किया करें, लोगों को खुशी की बातें कहा करें, कड़वे जुमले, कड़वी कसैली बातें इनसे गुरेज किया करें। अल्लाह मुझे और आपको बुरी बातों से महफूज फरमाए, अच्छे जुमले, अच्छा कलाम, अच्छी गुफ्तगू करने की तौफीक अता फरमाए। हमारी मस्जिद के नमाज़ी सज्जाद साहब, उनकी वालिदा और वालिद मोहतरम दोनों बीमार है, उनके लिए दुआ की दरख्वास्त, दुआ करें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शिफाए कामिला वाजिल अता फरमाए। कारी साहब के गाँव में बहुत बड़े आलिम है मौलवी नज़ीर साहब हाफिज़ुल्लाह, वो बीमार, उनके लिए खसूसी दुआ करें अल्लाह ने शिफाए कामिला वाजिल अता फरमाए। मस्जिद के नमाज़ी ज़ुहैब साहब की हमशीरा बीमार है, उनके लिए दुआ करें। एक साथी उनके भाई बीमार है, उन्हें जिगर की तकलीफ है, उनके लिए दुआ करें। दुआ करें जितने बीमार हैं अल्लाह सब बीमारों को शिफाए कामिला वाजिल अता फरमाए। अपनी जनाब से सबके लिए रहमत वाला, आफियत वाला मामला फरमाए। जितने फौत शुदगान अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमाए, सबकी कब्रों को जन्नत के बागीचे बनाए, सबके दर्जात को बुलंद फरमाए। एक बड़ा ज़रूरी ऐलान है, 22 सितंबर बरोज़ इतवार बाद नमाज़ इशा, बहुत बड़े स्कॉलर हैं हमारे, बड़े ही प्यारे साथी, बड़े ही प्यारे बुजुर्ग हमारी जमात के, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हम्माद लखवी साहब हाफिज़हुल्लाह, मेरे ही उस्ताद रहे। मेरा वाइवा का इम्तिहान इन्होंने लिया था MA का, तो ये दर्स देने आ रहे हैं जामिया मस्जिद अहले हदीस अहमदपुरा सियालकोट में। जरूर जाइएगा, मुलाकात कीजिएगा, बड़ी प्यारी शख्सियत और बड़ी प्यारी गुफ्तगू। 22 सितंबर बरोज इतवार बाद नमाज इशा प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हम्माद लखवी साहब हाफिज़हुल्लाह वो दरस कुरान इरशाद फरमाएंगे जामिया मस्जिद अहले हदीस अहमदपुरा सियालकोट में। मस्जिद की तामीर जोरों शोर से जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आज देख रहा था लेंटर खुल गया और शानदार माशाल्लाह बेहतरीन चीज, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इसकी मुकम्मल तमीर हमें अपनी आंखों से देखना नसीब फरमाए। अल्लाह इसकी तामीर को जल्द अज जल्द मुकम्मल फरमाए, ताकि क़यामत इसे कायम दायम फरमाए। जो साथी इसके साथ मुआमिन बने हुए हैं अल्लाह उनकी दुनिया आखिरत बेहतरीन फरमाए, दुनिया आखिरत में उनको अजर अता फरमाए। जो अभी तक तावन नहीं कर रहे अल्लाह ने तावन करने की तौफीक अता फरमाए। भरपूर तावन करें, आपका 1-1 रुपया पूरी जिम्मेदारी के साथ इंशाल्लाह खर्च किया जाएगा।
جتنی حیثیت ہے، جتنی طاقت ہے، لازماً ہر جمعہ تعاون کر کے جائیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جبار کریم ملک بالرؤوف الرحیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.